بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، قربانی کا سیزن ہے اور یہ ماہ 2 دن کے بعد جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے اور لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے وہ اللہ کے راستے پر جانوروں کو ذبح کریں گے۔ بکرے، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، سارے جانور جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ قربان کیے جائیں گے۔ اس قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ قربانی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت یاد دلاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ لے گئے، حتیٰ کہ اپنی طرف سے چھری بھی چلا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو بھیج دیا۔ مینڈا قربان ہو گیا، دمبا قربان ہو گیا۔ ہم بھی اس دن یہ عہد کرتے ہیں قربان جانور کر کے کہ اے اللہ، یہ روپیہ پیسہ، یہ جانور تیری محبت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اے اللہ، اگر ضرورت پڑی، اگر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اپنی جان بھی تیری محبت کے لیے قربان کر دینی چاہیے، تو اے اللہ میں آج یہ جانور ذبح کر کے ارادہ کرتا ہوں کہ اگر تیرے نام پر مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑی تو میں کر دوں گا، اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ جانور کی قربانی ایک پیغام ہے، ایک مقصد ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک فارمیلٹی بنا لیا ہے۔ قربانی کو ایک فارمیلٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو اجتماعی قربانیاں ہیں، میرا خیال ہے کہ علماء اکرام کو اس پہ پابندی لگانی چاہیے۔ ہاں، مجبوری کی حالت میں کسی کے پاس اس قدر ویسے وسائل ہو سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ جو اجتماعی قربانی والے اکٹھی کرتے ہیں، جی ہمارے پاس جمع کروا دیں، ہمارے پاس جمع کروا دیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں جانوروں کو ایک ہی مقام پر ذبح کیا جاتا ہے اور مالک کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا جانور کون سا ہے، میں کس جانور کی قربانی کر رہا ہوں، میں نے کون سا جانور بائے کیا ہے نہیں کیا ہے، اسے کچھ علم نہیں ہوتا۔ اور جہاں قربان گاہ ہے یا قربان کرنے والی وہ جو تنظیم ہے، وہ گوشت جو ہے وہ آپ کے حصے کا گوشت آپ کے گھر پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اللہ اور خیر سلام۔ نہ جانور کے ساتھ محبت ہے، نہ اس چیز کی اپنائیت ہے کہ میں کوئی قیمتی چیز اللہ کے راستے پہ قربان کر رہا ہوں، نہ میں وہاں پہ اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہا ہوں، نہ اپنے آنکھوں سے جانور کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ علماء اکرام کو اس پہ پابندی، اور پھر وہ جو قربان کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی سارے ایماندار نہیں ہوتے۔ مریل سے، بیمار سے لاغر جانور وہ خرید لیتے ہیں اور آپ کے نام پہ قربان کر کے، آپ کے نام کی قربانی کر کے آپ کو گوشت بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قربانی کے لیے ایسا جانور لے کے آؤ جو دبلا پتلا نہ ہو، جو موٹا تازہ ہو، قیمتی ہو، مہنگا ہو، کیونکہ دینا کس کے نام پر ہے؟ اللہ کے نام پر۔ تحفہ کس کو بھیجنا ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کو آپ کے جانور کا گوشت نہیں چاہیے، نہ خون چاہیے، اسے تقویٰ چاہیے، پرہیزگاری چاہیے۔ اور یہ پرہیزگاری جب ہم نے جانور رکھا ہی نہیں اپنے پاس، ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے اس کی خدمت ہی نہیں کی، ہمارا اس سے پیار ہی نہیں ہے، تو ہمیں وہ فیلنگ کیسے آئے گی کہ ہم نے اپنی پیاری چیز قربان کی ہے، اپنی پیاری اور مہنگی اور قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ قربانی کرتے وقت یہ جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ تحفہ، یہ قربانی ہم اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں
خشوع خضوع بھی ہونا چاہیے، اس میں عاجزی اور انکساری بھی ہونی چاہیے، اس میں محبت بھی ہونی چاہیے، اس میں الفت بھی ہونی چاہیے، اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں، اگر مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی، تیرے راستے پر جان دینی پڑی تو میں دے دوں گا، میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ تو یہ قربانی ایک مقدس فریضہ ہے۔ کچھ لوگ اس پہ ڈبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کروڑوں جانور جو ہے وہ ذبح ہوتے ہیں، تو کروڑوں جانور جو ہے ان کے پیسے بچا کر کوئی ہاسپٹل بنا لیا جائے، کوئی کالج بنا لیا جائے، کوئی اسکول بنا لیا جائے، تو غلط سوچ ہے۔ ہر چیز کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتے ہیں روپیہ پیسہ، سارے اپنے والدین پہ خرچ کرنا چھوڑ دیں اور وہ پیسہ جمع کر کے آپ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کروڑوں روپے جو ہے وہ اس ملک کی فلاح و بہبود پہ لگاتے ہیں، یہاں فنکشنز ہوتے ہیں، 14 اگست کا پروگرام ہوتا ہے، 6 سپٹمبر کا ہوتا ہے، ان پہ اربوں روپیہ لگتا ہے، اب وہ روک دیں، نہیں، وہ ملکی ڈیمانڈ ہے جی، ملکی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے قربانی، کہ ہم نے اللہ کے راستے پر جانور قربان کر کے یہ عہد کرنا ہے، یہ تجدید عہد کرنا ہے کہ اے اللہ اگر میری جان کی ضرورت پڑی تو میں اپنی جان بھی لوٹا دوں گا، قربان کر دوں گا۔ تو اس لیے قربانی کے معاملے میں احتیاط کریں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، اس مقصد کو زندہ رکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی کر رہے ہیں، اور اس جانور کو کم از کم اپنے ہاتھوں سے قربان کریں۔ اور یہ قربانی کی شرط بھی ہے کہ جانور اپنے ہاتھ سے قربان کریں۔ اگر خود قربانی نہیں کرنی آتی، ذبح نہیں کرنا آتا، تو پھر آپ کی اجازت ضروری ہے۔ پھر جو قربان کرے، چھری چلائے، وہ آپ سے پرمیشن لے کہ ہاں جی اجازت ہے میں قربان کر دوں، جی کر دیں، تو پھر اللہ کا نام لے کے اس کو قربان کرنا، یہ جو ہے وہ قربانی کرنے کے احکامات میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا۔ السلام علیکم۔